رسولوں کے اعمال اور اس کا 19 باب جو 41 آیات پر مشتمل ہے۔ اور جب اپلوس کرنتھس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پولس اوپر کے علاقے سے گزر کر افسس میں آیا اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا، کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے۔ اس نے کہا، پس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا، یوحنا کا بپتسمہ۔ پولس نے کہا، یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا۔ جب پولس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے، اور وہ سب تخمیناً 12 آدمی تھے۔ پھر وہ عبادت خانے میں جا کر 3 مہینے تک دلیری سے بولتا اور خدا کی بادشاہی کی بابت بحث کرتا اور لوگوں کو قائل کرتا رہا۔ لیکن جب بعض سخت دل اور نافرمان ہو گئے بلکہ لوگوں کے سامنے اس طریق کو برا کہنے لگے تو اس نے ان سے کنارہ کر کے شاگردوں کو الگ کیا اور ہر روز ترنس کے مدرسے میں بحث کیا کرتا تھا۔ 2 برس تک یہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ آسیا کے رہنے والوں، کیا یہودی کیا یونانی، سب نے خدا ان کا کلام سنا، اور خدا پولس کے ہاتھوں سے خاص خاص معجزے دکھاتا تھا، یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھوا کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھیں اور بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھیں۔ مگر بعض یہودیوں نے جو جھاڑ پھونک کرتے پھرتے تھے یہ اختیار کیا کہ جن میں بری روحیں ہوں ان پر خداوند یسوع کا نام یہ کہہ کر پھونکیں کہ جس یسوع کی پولس منادی کرتا ہے میں تم کو اسی کی قسم دیتا ہوں۔ اور سکوا یہودی سردار کا ان کے 7 بیٹے ایسا کیا کرتے تھے۔ بری روح نے جواب میں ان سے کہا کہ یسوع کو تو میں جانتی ہوں اور پولس سے بھی واقف ہوں، مگر تم کون ہو؟ اور وہ شخص جس پر بری روح تھی کود کر ان پر جا پڑا اور دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے۔ اور یہ بات افسس کے سب رہنے والے یہودیوں اور یونانیوں کو معلوم ہو گئی، پس سب پر خوف چھا گیا اور خداوند یسوع کے نام کی بزرگی ہوئی۔ اور جو ایمان لائے تھے ان میں سے بہتیروں نے آ کر اپنے اپنے کاموں کا اقرار اور اظہار کیا، اور بہت سے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے جلا دیں، اور جب ان کی قیمت کا حساب ہوا تو 50,000 روپے کی نکلیں۔ اسی طرح خداوند کا کلام زور پکڑ کر پھیلتا اور غالب ہوتا گیا۔ جب یہ ہو چکا تو پولس نے جی میں ٹھانا کہ مقدونیہ اور اخیا سے ہو کر یروشلیم کو جاؤں گا، اور کہا کہ وہاں جانے کے بعد مجھے روما بھی دیکھنا ضرور ہے۔ پس اپنے خدمت گزاروں میں سے 2 شخص یعنی تیموتھیوس اور ایراستس کو مقدونیہ میں بھیج کر آپ کچھ عرصے آسیا میں رہا۔ اس وقت اس طریق کی بابت بڑا فساد اٹھا، کیونکہ دمیتریوس نام ایک سنار تھا جو ارتمس کے روپہلے مندر بنوا کر اس پیشے والوں کو بہت کام دلوا دیتا تھا۔ اس نے ان کو اور ان کے متعلق اور پیشے والوں کو جمع کر کے کہا، اے لوگو، تم جانتے ہو کہ ہماری آسودگی اسی کام کی بدولت ہے، اور تم دیکھتے اور سنتے ہو کہ صرف افسس ہی میں نہیں بلکہ تقریباً تمام آسیا میں اس پولس نے بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کر قائل اور گمراہ کر دیا ہے کہ جو ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں وہ خدا نہیں ہے۔ پس صرف یہی خطرہ نہیں کہ ہمارا پیشہ بے قدر ہو جائے گا، بلکہ بڑی دیوی ارتمس کا مندر بھی ناچیز ہو جائے گا، اور جسے تمام آسیا اور ساری دنیا پوجتی ہے خود اس کی بھی عظمت جاتی رہے گی۔ وہ یہ سن کر قہر سے بھر گئے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ افسیوں کی ارتمس بڑی ہے، اور تمام شہر میں ہلچل پڑ گئی۔ اور لوگوں نے گیوس اور ارسترخس مقدونیہ والوں کو جو پولس کے ہم سفر تھے پکڑ لیا اور ایک دل ہو کر تماشا گاہ کو دوڑے۔ جب پولس نے مجمع میں جانا چاہا تو شاگردوں نے جانے نہ دیا، اور آسیا کے حاکموں میں سے اس کے بعض دوستوں نے آدمی بھیج کر اس کی منت کی کہ تماشا گاہ میں جانے کی جرت نہ کرنا، اور بعض کچھ چلائے اور بعض کچھ، کیونکہ مجلس درہم برہم ہو گئی تھی، اور اکثر لوگوں کو یہ بھی خبر نہ تھی کہ ہم کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے اسکندر کو، جسے یہودی پیش کرتے تھے، بھیڑ میں سے نکال کر آگے کر دیا، اور اسکندر نے ہاتھ سے اشارہ کر کے مجمع کے سامنے عذر بیان کرنا چاہا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ یہودی ہے تو سب ہم آواز ہو کر کوئی 2 گھنٹے تک چلاتے رہے کہ افسیوں کی ارتمس بڑی ہے۔ پھر شہر کے محرر نے لوگوں کو ٹھنڈا کر کے کہا
اے افسیو، کون سا آدمی نہیں جانتا کہ افسیوں کا شہر بڑی دیوی ارتمس کے مندر اور اس مورت کا محافظ ہے جو زیوس کی طرف سے گری تھی۔ بس جب کوئی ان باتوں کے خلاف نہیں کہہ سکتا تو واجب ہے کہ تم اطمینان سے رہو اور بے سوچے کچھ نہ کرو، کیونکہ یہ لوگ جن کو تم یہاں لائے ہو نہ مندر کو لوٹنے والے ہیں نہ ہماری دیوی کی بدگوئی کرنے والے۔ پس اگر دمیتریوس اور اس کے ہم پیشہ کسی پر دعویٰ رکھتے ہوں تو عدالت کھلی ہے اور صوبے دار موجود ہیں، ایک دوسرے پر نالش کریں، اور اگر تم کسی اور امر کی تحقیقات چاہتے ہو تو باضابطہ مجلس میں فیصلہ ہوگا، کیونکہ آج کے بلوے کے سبب سے ہمیں اپنے اوپر نالش ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور اس صورت میں ہم اس ہنگامے کی جواب دہی نہ کر سکیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے مجلس کو برخاست کیا۔